مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، وہ مندر جس مندر کو لے کر کے پاکستان میں گرائے گئی، پھر اس کے بعد بہت زیادہ وہ سرخیوں میں آئی تھی، اور بالخصوص بھارت میں، لیکن اب اس مرمت کی خبریں آ رہی ہیں تو کوئی نہیں دکھا رہا۔ وہ تفصیلات سناتا ہوں، اور فرعون کی کشتی کو نئے میوزیم میں کس طرح پہنچا دیا گیا، مصر سے آ رہی خبر ہے۔ یو پی اے ٹی ایس مسلمانوں کو بے جا گرفتار کرنے کا الزام جمعیت علماء نے لگایا ہے، تو وہیں پر ایم کے صدر اسد الدین اویسی نے سیاسی سیکولرزم نے مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا اس کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ تو وہیں پر کل جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کی تھی، اس میں سے 6 افراد کو حراست میں لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو چین میں کشتی الٹ جانے اور کئی افراد کے ہلاک ہونے، اور تک ڈرون تیار اوکسونگور نے 1000 گھنٹہ طویل پرواز کا ریکارڈ قائم کرنے کی خبریں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ساری چیزیں رکھوں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اسی صوبے پنجاب میں ہندو برادری کے گنیش مندر کی بات کرتے ہیں، جس کو مشتعل ہجوم نے گزشتہ ہفتے نقصان پہنچایا تھا۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی مرمت کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی صوبے پنجاب میں ہندو برادری کا گنیش مندر، جسے مشتعل ہجوم نے گزشتہ ہفتے نقصان پہنچایا تھا، پیر کو مرمت کے بعد ہندو برادری کے حوالے کر دیا گیا۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی کانجی رام مندر پر حملے کے معاملے میں ہندو برادری کی جانب سے بنائی جانے والی کمیٹی کے رہنما ہیں۔ انہوں نے ایک چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ مندر کی مرمت کروا دی ہے۔ میری ڈپٹی کمشنر ضلع انتظامیہ سے بات چیت بھی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس مندر کے ارد گرد 4 دیواری بنائیں گے، جس میں 2 سے 3 گیٹ ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2 سے 3 پولیس چوکیاں مندر کے ارد گرد مستقل طور پر قائم کر دی جائیں گی، تاکہ مندر اور یہاں آنے والے محفوظ رہیں۔ کانجی رام کا ماننا تھا کہ یہ چند شرپسند عناصر کی کارروائی تھی، جس کا الزام پوری برادری کو نہیں دیا جا سکتا۔ حکومت نے ہمیں کہا ہے کہ مندر میں دوبارہ پوجا پاٹ شروع کریں، جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پوجا پاٹ مورتیوں کے بغیر کی جا رہی، کیونکہ یہاں 10 سے 12 مورتیاں تھیں جو حملے کے دوران شرپسندوں نے توڑ دی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مورتیاں بنانے کے لیے ایک کاریگر ہے جو سانگڑ میں ہے، اور مورتی بنانے میں 1 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے۔ بغیر ناظرین گرامی لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس مندر کو گرائے جانے کی خبریں آئیں تو اس وقت بڑا ہنگامہ مچا تھا، اور پاکستانیوں کو لے کر کے بھارت کی میڈیا میں بہت زیادہ نفرت پھیلانے کی کوشش ہوئی تھی، جبکہ کچھ شرپسند عناصر کی اسی طرح کی کارروائی ہے جیسا کہ یہاں پر بھارت میں بھی اس طرح کے شرپسند عناصر پائے جاتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ جو ہے اپنے کٹرپن کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ وہاں بھی پیش آیا تھا، لیکن اس کے بعد سے جو ہے الگ الگ طرح کی خبریں اور توہین مذہب کی باتیں، اور ہندو لڑکے کو مدرسے کی لائبریری میں قالین پر مبینہ طور پر پیشاب کرنے کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ لائبریری میں مذہبی لٹریچر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہاں موجود ہجوم کا کہنا تھا کہ لڑکا مبینہ طور پر توہین مذہب کا مرتکب ہوا، جس کی سزا پاکستان میں موت ہے۔ ایک الگ الگ طرح کی چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں، جس کو لے کر کے اب ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا نفرت پھیلانے کی کوشش کیا تھا اس موقع پر، لیکن اب یہ خبر نہیں دکھا رہا ہے کہ کس طرح جلد سے جلد اس کی مرمت کی گئی، اور یہاں حکومت کی جانب سے پوری طرح سے اس کی حفاظت کے لیے سیکورٹی کا انتظام بھی فراہم کیا گیا، جبکہ یہ دکھانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں مصر کی وزارت سیاحت اور نوواردات کا کہنا ہے کہ کنگ خوفو فرعون کی 4600 برس قدیم شمسی کشتی کو اس کے اپنے اصلی مقام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر نوواردات کے ایک نئے میوزیم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ فرعون نے اس دور میں اس کشتی کو اپنے سفر آخرت کے مقصد سے تیار کروایا تھا۔ فرعون کی ایک کشتی دیوار کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، جس کی لمبائی دیودار لکڑی جس کو کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 42 میٹر اور وزن تقریباً 20 ٹن ہے۔ اس کشتی کو بیلجیم سے بھی بھیجی گئی ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی کی مدد سے گرینڈ مصری میوزیم تک پہنچایا گیا، جہاں اسے دھات کے ایک پنجرے کے اندر رکھا گیا ہے۔ یہ میوزیم جلد ہی عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ مصری وزارت سیاحت نے اپنے بیان میں کہا کہ کشتی کے نقل و حمل کے منصوبے کا مقصد آنے والی نسلوں کے لیے انسانی تاریخ میں لکڑی سے بنے سب سے بڑے اور قدیم تاریخی نامیاتی نمونے کی حفاظت اسے محفوظ کرنا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کشتی کو منتقل کرنے کا عمل گزشتہ جمعہ کی شام کو شروع ہوا تھا، جس میں 10 گھنٹوں کا وقت لگا، اور ہفتے کے صبح کے اوائل میں کشتی اپنے نئے گھر میں موجود ہے۔
مصر میں ناظرین گرامی فرعون کے دور کے چوتھے بادشاہ خوفو، جو عرف عام میں فرعون کے نام سے زیادہ معروف ہے، اس نے اس شمسی کشتی کو بنانے کا حکم دیا تھا۔ مصر میں لکڑی کی جن قدیم کشتیوں کے اب تک دریافت ہوئے اس میں سے سب سے بڑی اور پرانی ہے۔ ان شمسی کشتیوں کی بادشاہوں کے مدفن کے پاس ہی اس یقین کے ساتھ دفنایا جاتا تھا کہ انہیں جنت لے جانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ مذکورہ کشتی سن 1954 میں مصر کے سب سے عظیم اہرام کے جنوبی کونے سے دریافت ہوئی تھی۔ یہ مصر کے تمام اہراموں میں سے سب سے بڑا ہے اور بادشاہ خوفو کی آخری آرامگاہ ہے۔ کئی عشروں سے شاہ خوفو کی کشتی کی نمائش گیزا کی سطح مرتفع کے ایک میوزیم میں ہوتی رہی تھی۔ گرینڈ مصری میوزیم جہاں کشتی کو رکھا گیا اس کا رواں برس کے اواخر تک افتتاح کیا جائے گا۔ یہ میوزیم گزشتہ 17 برسوں سے زیر تعمیر تھا، جس میں 1 لاکھ سے بھی زائد قدیم نوادرات پیش کی جائیں گی۔ بیگم ناظرین گرامی، مصر چونکہ ایک تاریخی ملک رہنے کے ساتھ ساتھ ایک قدیم پرانا تہذیب یافتہ ملک ہے، اس سے وابستہ کئی داستانیں اور کئی واقعات ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو بھی چیز ملتی ہے اور جس کا تعلق قدیم زمانے سے ہوتا ہے وہ جو ہے اس وقت بہت ہی پوری دنیا کے لیے دیکھنے کے اور قابل دید ہوتا ہے، اور اس سے لوگ کماتے بھی ہیں تاکہ تاریخ سے وابستہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کو زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، تبدیل مذہب معاملے میں گزشتہ اتوار کی شب اتر پردیش کی ATS نے مہاراشٹر کی ضلع ایوت محل کے مقام پوسد سے ڈاکٹر فراز شاہ کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ حسب معمول اپنے دواخانے میں مریضوں کا علاج کر رہے تھے۔ 2 گاڑیوں میں ATS کے افسران پوسد پہنچے اور ڈاکٹر فراز شاہ کو گرفتار کر کے لکھنؤ لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر فراز کو گرفتار کرنے سے قبل ATS کے افسران نے ڈاکٹر فراز کے گھر والوں کو مطلع نہیں کیا۔ ڈاکٹر فراز کے اہل خانہ نے جب مقامی پولیس اسٹیشن میں اس کی شکایت درج کرائی تو انہیں تحریری جواب ملا کہ لکھنؤ کی خصوصی عدالت نے ملزم کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے، اس لیے لکھنؤ ATS ٹیم اسے اپنے ساتھ لے کر گئی اور لکھنؤ پہنچتے ہی ڈاکٹر فراز کو عدالت میں حاضر کر دیا جائے گا۔ اس ڈاکٹر فراز کو عمر گوتم تبدیل مذہب معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ دوران تفتیش ڈاکٹر فراز کے بھی اس معاملے میں ملوث ہونے کا سراغ ملا ہے۔ ڈاکٹر فراز شاہ کی گرفتاری کے بعد اس کی والدہ نے جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی مولانا کی قانونی امداد کمیٹی کی سربراہ گلزار اعظمی کے نام قانونی امداد کی درخواست اس سال کی ہے، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ اس ضمن میں جناب گلزار اعظمی نے کہا کہ UP ATS مسلمانوں کو بیجا گرفتار کر رہی ہے تاکہ آنے والے انتخابات میں اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فراز پوسد میں رہتے ہیں جبکہ تبدیل مذہب کا معاملہ نوئیڈا میں ہوا، اس کے باوجود UP ATS نے انہیں گرفتار کیا۔ امید ہے کہ آج ڈاکٹر فراز شاہ کو لکھنؤ کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جس کے دوران ملزم کی دفاع میں جمعیت کی جانب سے ایڈوکیٹ فرقان خان حاضر رہیں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، عمر گوتم کے حوالے سے جس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جس طرح کی چیزیں سامنے ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو UP الیکشن کو لگا کر سامنے رکھتے ہوئے کس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس طرح کے تبصرے جو ہے سننے اور پڑھنے کو سوشل میڈیا میں ملتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دہلی میں MIM کے صدر اسدالدین اویسی کی ایک کتاب کے رسمی اجرا میں شرکت ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے بھارتی مسلمانوں کا مستقبل کے عنوان کے تحت خطاب کیا، جس میں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ سیاسی سیکولرزم کے نئے ٹرم کا ایجاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئینی اور دستوری سیکولرزم سے کوئی دقت نہیں ہے، مگر سیاسی سیکولرزم نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ سیاسی سیکولرزم نے اس سے انفرادی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اجتماعی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اسدالدین اویسی نے جنتر منتر پر لگائے گئے مسلم مخالف نعروں کی بھی سخت لفظوں میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دارالحکومت دہلی میں اگر اس طرح کے نعرے لگتے ہیں تو غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ دہلی کے جنتر منتر پر مسلم مخالف نعروں کا معاملہ تل پکڑ گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان نے بھی گزشتہ روز پیر کے دن اشونی اپادھیائے کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی تھی۔ وہیں دوسری جانب BJP لیڈر اشونی اپادھیائے کے سمیت 6 افراد کو دہلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف گرفتاری بھی ہو رہی ہے لیکن یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور میڈیا اس کو الگ ہی اینگل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، چین میں کشتی الٹ جانے کی وجہ سے 8 افراد کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں، جس میں 5 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی ٹیموں نے ہیلی کاپٹروں کشتیوں کے ساتھ متاثرین کی مدد کی ہے۔ یہ چین کے شہر بیہائی کے کھلے سمندر میں 30 مسافروں پر مشتمل ایک کشتی الٹ گئی تھی، جس میں 8 افراد کے ہلاک ہونے اور 6 افراد کے زخمی ہونے اور مزید لوگوں کی تلاش کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس طرح ناظرین گرامی، کشتی کے کھلے سمندر میں یہ حادثہ پیش آنے کی وجہ سے معاملہ سامنے آیا ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، ترکی سے خبر آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دفاعی سسٹم میں کس طرح ترکی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ترکیش ایئر اسپیسز انڈسٹری کے ذریعے تیار کردہ بغیر پائلٹ کے چلنے والے آکسونگو ڈرون طیاروں نے 1000 گھنٹہ طویل پرواز کا پوری دنیا میں اس وقت ریکارڈ قائم کر لیا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی لمبی مسافت ہو یا طویل پرواز نہیں کر سکتا۔
ترک ایرو اسپیس انڈسٹری نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ اکسونگو ڈرون ترکی کے میل کلاس میں نئی جدت کے ساتھ تیار کردہ پہلے ڈرون ہیں۔ اکسونگو ڈرون ترکش ایئر اسپیس میل UAV کے مینوفیکچرنگ کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ ڈرون ایک وقت میں ملٹی رول انٹیلیجنس، نگرانی، جاسوسی اور اٹیک مشن انجام دے سکتا ہے اور اپنے سیٹ کو پیلوڈ کی مدد سے کافی دور تک آپریشنل لچک فراہم کر سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ایک اور ڈرون بہت لمبی وقت تک پرواز کرنے کا یہ بھی جو ہے وہ ترکی کے حوالے ہو گیا ہے۔ ناظرین، ادھر افغانستان کے حالات اس قدر اس وقت خراب ہو چکے ہیں اور مڑ بھیڑ کے حالات ایسے ہیں کہ افغانستان میں بچے کچے امریکیوں کو بھی اس وقت جو ہے شہریوں کو واشنگٹن نے مشورہ دیا ہے فوری طور پر وہ افغانستان چھوڑ دے۔ جی ہاں، واشنگٹن نے افغانستان میں مقیم امریکی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ فوری طور پر وہاں سے نکل جائے اور ایسے شہری جن کے پاس سفر کرنے کے وسائل نہیں ہیں انہیں وطن واپس لوٹنے کے لیے قرضے دینے کی بھی پیشکش کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں موجود امریکی شہریوں کو جاری سیکورٹی الرٹ کا حوالہ دیا گیا، جس میں انہیں یاد دہانی کروائی گئی کہ سیکورٹی حالات اور عملے کی کمی کے باعث امریکی سفارت خانے کے پاس ان کی مدد کے لیے صلاحیت انتہائی محدود ہے۔ انتباہ میں امریکی شہریوں کو کمرشل پروازوں میں سفر کرنے کی ترغیب دی گئی اور جو افراد وطن واپسی کی ٹکٹ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں وطن واپسی کے لیے قرض دینے کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ ناظرین، رواں سال کے آخر میں محکمہ خارجہ نے کابل میں واقع امریکی سفارت خانے کے سرکاری ملازمین کو حکم دیا تھا کہ اگر وہ کہیں اور کام کر سکتے ہیں تو سفارت خانہ چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں۔ بغیر ناظرین گرامی، یہ حالات ہو گئی اس وقت افغانستان میں امریکی شہریوں کی، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اس وقت امریکی شہری افغانستان چھوڑ کر کے جانے پر مجبور ہو رہے ہیں، مجبور کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اپنی کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،